بھارت میں مسلم دشمنی عروج پر۔ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اور جمہوری ریاست ہونے کا دعوے دار پاکستان کا پڑوسی ملک ہندوستان اپنے عمل کے ذریعے اپنے ہر موقف کو جھوٹا ثابت کرتا آ رہا ہے۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری مملکت ہے، مگر دنیا میں قومیت پرستی اور لسانی عصبیت میں دوسرا نمبر رکھنے والا بھارت نہ صرف ایک فرقہ وارانہ ذہنیت کا حامل ملک ہے، بلکہ عدم برداشت، شرپسندی اور تعصب پسندی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی کم و بیش 30 کروڑ آبادی ہے، جو کہ وہاں کی آبادی کے تناسب سے اقلیت ہے، اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے، مگر ہندوستان کا مسلمان وہاں ریاستی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ ہندو متعصب حکومت مسلمانوں کو ہر طرح سے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ بی جے پی جیسی ہندو دہشت گرد جماعت کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمان انتہائی مصیبت زدہ ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ سرکاری سطح پر مسلم دشمنی ہے۔ مسلمانوں کو رمضان میں روزے رکھنے اور مساجد جانے سے روکنے والے ہندو انتہا پسندوں کو سرکاری آشرواد حاصل ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں ہندوستانی ریاست ہریانہ میں ایک اسکول میں عید ملن پارٹی منعقد کرنے پر مقامی ہندو انتہا پسندوں نے اسکول پر دھاوا بول دیا۔ ریاست ہریانہ کے ایک گاؤں کی بستی تاورو میں پنچایت نے ایک اسکول پر عید کی تقریب منعقد کرنے پر 5.5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ تقریبات ریاست ہریانہ کے ضلع میوات کے ایک اسکول گرین ڈیلس میں 6 جولائی کو عید کی تقریبات منائی گئی تھیں۔ اس سے علاقے کی ہندو اکثریت ناراض ہو گئی اور پھر پنچایت نے گرین ڈیلس پبلک اسکول کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا، جس میں تمام مسلم طلباء اور اساتذہ کو اسکول سے خارج کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسکول کی مینیجر ہیما شرما نے اخبار کو بتایا ہے کہ پنچایت کے مطالبے کے بعد اسکول کی واحد مسلم ٹیچر ملازمت چھوڑ کر دلی میں رہنے پر مجبور ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پنچایت کے دھرنے میں لوگ لاٹھیوں سے لیس تھے اور سب نے اسکول کو گھیرے میں لیا تھا۔ پنچایت میں شامل ایک شخص نے بتایا کہ اسکول میں ہندوؤں کو مسلم تہذیب کی سرگرمیاں منظور نہیں۔ اسکول کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کا مقصد تمام مذاہب کی عزت و احترام سکھانا ہے، اور بعض لوگوں نے غیر ضروری طور پر اس سے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ انڈیا میں یوں تو فرقہ وارانہ نفرتوں اور مذہبی بنیادوں پر فسادات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آنے کے بعد سے اس میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں مقامی ہندو انتہا پسند مسلمانوں کو ملک بدر ہونے کے لیے بھی مجبور کرتے ہیں، اور آئے روز ہندو رہنماؤں کے ایسے بیانات سامنے آتے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑ جانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کیا ہندوستان اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتا کہ وہ ایک جانب دعویٰ تو کرے کہ وہ غیر جانبدار سیکولر ریاست ہے، مگر دوسری جانب مسلمانوں کو ان کی رسومات اور عبادات سے بھی روکا جائے اور انہیں علاقہ بدر ہونے پر مجبور کیا جائے؟ اسی ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا، جن کے صرف ہندوستان میں کروڑوں فالورز ہیں۔ دنیا بھر میں پیغام محبت بانٹ کر تقابل ادیان میں اپنا منفرد مقام رکھنے والے شخص کو بھی دہشت گرد قرار دے کر ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کو اپنا دشمن قرار دینے والا ہندوستان پاکستان میں مذہبی رواداری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا۔ ایک جانب تو وہاں مسلمانوں سے ظلم کا برتاؤ کرتا ہے، دوسری جانب پاکستان کو دہشت گردی کا الزام بھی دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی رواداری ہندوستان سے ہزارہ درجے بہتر ہے۔ پاکستان میں تو ہندوؤں کی رسموں پر سرکاری چھٹیاں تک بھی دی گئیں، مگر ہندوستان کو اسکول کے معصوم مسلمان بچوں کی عید کی خوشیاں بھی ہضم نہ ہو سکیں۔ حیف، صد حیف۔ ہندوستان کی ایسی متعصبانہ پالیسیاں اپنی اصلیت واضح کر رہی ہیں، جس سے دنیا بھر میں ہندوستان کا متعصب، انتہا پسند اور عدم برداشت پر مبنی چہرہ عیاں ہو کر رہ گیا ہے۔